السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج جمعرات کے دن جو ہمارا درس ہے وہ اصول حدیث کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے اصول حدیث کہ جس کے ذریعے آپ حدیث اور اس کو بیان کرنے والے راوی ان دونوں کے احوال کو پہچانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس فن کی مدد سے، اس علم کی مدد سے حدیث کے بارے میں جانچ ہوتی ہے کہ آیا حدیث کی کنڈیشن، اس کی کیفیت کیا، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، حدیث جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا ضعف ہے یا وہ صحت کے اعتبار سے قبولیت کے لائق ہے۔ یعنی اس علم کی بدولت حدیث کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا، اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے، اس علم کے مطابق آپ نے اس کو جانچ لیا، اس کی پڑتال کر لی کہ حدیث صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، تو وہ حدیث قبول ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اگر اس علم کی بدولت آپ نے جانچ اور پڑتال کی کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار کو نہیں پہنچتی، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث جو صحیح ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر، وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک اور ہمارے آنکھوں کا نور اور روشنی ہے، اور وہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ اور جز ہے۔ لیکن اگر حدیث کو پرکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی ہے، اس میں ضعف ہے، ضعف بھی شدید ہے، تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا مسائل میں، احکام میں۔ اسی طریقے سے اس اصول حدیث کے علم کی وجہ سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے آپ راوی، جو اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی ہیں، ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ آیا وہ راوی جو ہے وہ کس اعتبار کے ہیں، ان کی بیان کردہ سند، ان کی بیان کردہ حدیث آیا لی جا سکتی ہے یا اس کو رد کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول حدیث کے اندر ایک علم ہے جس کو اسماء الرجال کا نام دیا جاتا ہے۔ اسماء الرجال، ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نام، اسماء الرجال کا جو ظاہری مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماء الرجال لوگوں کے نام، اسماء اسم کی جمع اور رجال رجل کی جمع، لوگوں کے نام۔ لیکن یہ باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے حالات زندگی کو قلم بند کیا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ کم و بیش 5 لاکھ انسانوں کے مکمل حالات زندگی اس علم کے اندر جمع کیے گئے۔ اور وہ کیوں جمع کیے گئے؟ اس لیے کہ وہ 5 لاکھ لوگ انسان وہ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں حدیث کو بیان کرنے میں، حدیث کو روایت کرنے میں، حدیث کو پہنچانے میں وہ جو ہے ان کا نام آتا ہے کہ کسی محدث نے اگر حدیث لی ہے تو کس سے لی ہے، پھر آگے اس کو کس نے بیان کیا ہے۔ تو 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے، اور پھر ان کے حالات زندگی کی بنیاد پر پھر حدیث کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کے بیان کردہ راوی یہ ہیں، ان کے حالات زندگی یہ ہیں۔ تو اگر حدیث کو بیان کرنے والے راوی، ان کا صدق، ان کی امانت، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کے افعال، ان کے اقوال وہ بالکل درست ہوتے ہیں، تو ان کی بیان کردہ حدیث کو بھی آگے لیا جاتا اور آگے اس کو بیان کیا جاتا۔
میں نے آپ کو شاید ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب نے سنا کہ فلاں علاقے میں فلاں صاحب ہے، ان کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ مہینوں کا سفر کر کے اس تک پہنچے. یہ شاید واقعہ میں نے اپنی اسی اصول حدیث کے موضوع میں بیان کیا. جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو جو ہے وہ گھوڑا ان کے گھر سے جو نکل گیا ہے اور اس کو بلانے کے لیے، گھوڑے کو واپس لانے کے لیے وہ اسے اس انداز میں بلا رہے ہیں جیسے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہو. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ جو اس طرح گھوڑے کو بلا رہے ہیں واقعتاً آپ کے پاس جھولی میں یا ہاتھ میں کوئی چیز ہے کھلانے کے لیے؟ ان کا نہیں، میں تو ویسے گھوڑے کو بلانے کے لیے. تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے. انہوں نے پوچھا بھائی آپ کہاں چل دیے؟ آئے تھے، مہمان ہیں، بتائیں کس مقصد سے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں حدیث کا سن کر آیا تھا فلاں علاقے سے، لمبا سفر کر کے. لیکن جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث کے معاملے میں بھی دھوکہ کر سکتا. یہ تھا معیار محدثین کا حدیث کی صحت کے حوالے سے. اور اتنی محنت کے بعد پھر محدثین نے کتابیں جمع کی اور اس پر آج لوگ بات کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو آج کے درس میں ہم نے، چونکہ یہ ہمارا موضوع ایک علمی موضوع ہے اور ہمارے جو حاضرین ہیں وہ ہمارے احباب مبتدئین ہیں، ابتدائی ساتھی ہیں، تو ہم نے اس موضوع کو کچھ دلچسپ بنانے کے لیے اور کچھ مزید معلوماتی بنانے کے لیے حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں شروع میں بھی بیان کی تھیں، حجیت حدیث کے حوالے سے، حدیث کی اہمیت کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے. اس لیے کہ اگر ہم صرف اسی کتاب کو آپ کے سامنے بیان کریں تو چند صفحات کی کتاب ہے اور خالصتاً ایک علمی موضوع ہے، تو ممکن آپ کے لیے خشک ثابت ہو یہ علم، یہ فن، اور ساتھی اس میں دلچسپی نہ ہو ان کی، یا ان کو باتیں بہت زیادہ سمجھ میں نہ آ سکیں. تو ساتھیوں کی معلومات کے لیے بھی اور ان کی دلچسپی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اصول حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث کے بہت سارے پہلو، جس میں حدیث کی حجیت، حدیث کی اہمیت، حدیث کی تعریف، اسی طریقے سے محدثین کا تعارف، پھر محدثین کی کوششیں، محدثین کو حدیث جمع کرنے کے معاملات اور محدثین کے حصول علم اور حصول حدیث کے حوالے سے جو جد و جہد ہے، پھر محدثین کی جو حالات زندگی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رکھیں گے، تاکہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیث کے اور محدثین کے احوال بھی پتہ چلیں، موضوع کے اندر آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے، اور آپ کو اس موضوع کے علاوہ بھی حدیث کی بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں. میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، قرآن کا جو ظہور تھا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی کے انداز میں ہوا کہ الفاظ بھی اور اس کا مفہوم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین لے کر آتے. لیکن حدیث جو تھی وہ وحی خفی تھی، کہ جو معنی مفہوم اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اس کی دلیل، وانزل اللہ الکتاب والحکمہ. ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا اور اس کے ساتھ حکمت کو بھی نازل کیا. تو یہ جو حدیث ہے یہ دراصل حکمت ہے. اور ایک اور مقام پر جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پر آپ کے سامنے تلاوت کی، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. تو رسول کیا آپ کو دے رہے ہیں؟ یہ حدیث آپ کو دے رہے ہیں، یہ سنت آپ کو دے رہے ہیں، اپنا طریقہ آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن تو کہتا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، لیکن اس کی جو تفصیل ہے، نماز کو قائم کرنے کی تفصیل، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی تفصیل، عمرہ اور حج کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ اسی آپ وسلم کی حدیث سے ملے گی، آپ کی سنت سے ملے گی، آپ کے عمل سے ملے گی، آپ کے طریقے سے ملے گی، آپ کی زندگی سے ملے گی. اللہ اکبر. تو آج کا ہم نے جو اپنے موضوع کے ساتھ جس چیز کو شامل کیا ہے وہ ہم نے سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہیں جو اہل اسلام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں،
جب بھی بات کی جاتی ہے، سیاستہ کی بات کی جاتی ہے، ویسے تو احادیث کی کتب بے شمار ہیں، مختلف محدثین اور ائمہ کرام نے مختلف حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ معروف اور مقبول ہیں وہ 6 کتابیں، اور جب بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو ان 6 کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 6 کتابیں جو سب سے صحیح ترین کتابیں، یعنی تمام احادیث کی کتابوں میں جو سب سے صحیح ترین کتابیں جو شمار کی گئیں وہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کا نام دیا گیا۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان صحاح ستہ کے جو مؤلفین ہیں، جو جن محدثین کی وہ کتابیں، ان محدثین کا اور ان مؤلفین کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو بھی ہم چلائیں گے۔ تو ان صحاح ستہ میں جو سب سے اہم جو کتاب ہے، محسن بھائی کون سی سب سے اہم کتاب ہے اس صحاح ستہ میں؟ صحیح بخاری کی جو کتاب ہے صحاح ستہ میں، وہ سب سے اہم کتاب ہے جو متفق علیہ امت مسلمہ کے نزدیک بعد کتاب اللہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پہ جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری، کہ وہ صحاح ستہ میں بھی سب سے جو اول نمبر ہے، سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ جامع صحیح البخاری کا، صحیح بخاری کا۔ حدیث کی مشہور 6 کتابیں جنہیں اصطلاح میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف بر صغیر ہند و پاک کے دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی اور دینی مدارس ہیں ان میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مسائل دینیہ کا یہ بنیادی ماخذ ہے۔ جتنے بھی اسلامی مسائل ہیں، احکام ہیں، مسائل اور احکام ہیں، ان کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ یہ 6 حدیث کی کتابیں، اور وہ 6 کتابیں کون سی؟ جن میں سب سے پہلے صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، پھر جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ تو اب آپ کے سامنے ان کتب کا اور جو ان کے عظیم مرتبین ہیں، جو ان کے مؤلفین ہیں، ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے جامع صحیح البخاری ہے، اس کے جو مؤلف ہیں وہ امام بخاری ہیں، جن کا مکمل جو نام اور نسب نامہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن احنف جعفی البخاری۔ یہ امام بخاری کے جو دادا ہیں مغیرہ، محمد بن اسماعیل بن مغیرہ، امام بخاری امام بخاری کا نام محمد، چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے، جو آج کل کا ملک ہے غالباً ازبکستان ہے، یہ جو ترکی سے روس سے جو 9 ریاستیں مسلم آزاد ہوئیں اور 9 مسلمان ملک بنے، آذربائیجان اور ترکمانستان اور ازبکستان اور قازقستان اور کرغیزستان، ان 9 ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کا نام بالضبط مجھے یاد نہیں کس ملک میں، یہ بخارا کا شہر۔ تو امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے بخاری کہلائے، لیکن ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل البخاری، محمد ان کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو نام اگر پوچھا جائے کہ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو اس لیے بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ کتنا پیارا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام، اور ان کے والد گرامی کا نام اسماعیل، تو محمد بن اسماعیل البخاری یہ ان کا نام مشہور ہے۔ تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ بن احنف جعفی البخاری، ان کے دادا مغیرہ یہ دراصل جو تھے دادا ہے یا پردادا ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ مجوسی مذہب کے تھے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آتش پرست جو لوگ، پارسی جن کو کہا جاتا ہے، آج کل پارسی کہا جاتا ہے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایران اصل اس مذہب کا جو اصل جو ملک ہے، وطن ہے، وہ ایران، آتش پرستی۔ تو بخارا کے حکمران ایمان الجعفی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اسی مناسبت سے انہیں جعفی کہا جانے لگا۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ محدثین کرام میں ان کا مقام بہت بلند تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث یا امیر المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث یا امیر المحدثین تھے، یعنی محدثین کے امام ہیں اور محدثین کے امیر ہیں، یعنی محدثین میں بھی سب سے ٹاپ پہ ان کا نام ہے۔
امام مسلم ان کے شاگرد جن کی کتاب کا دوسرا نمبر، اگر کتابوں کی ترتیب کی جائے تو صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نام آتا ہے، اور وہ امام مسلم ان کے شاگرد۔ امام مسلم جب ان کے پاس آتے تو کہتے کہ مجھے اپنے استاذ کے دونوں پاؤں چومنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ فن حدیث میں سب سے اونچے درجے پر فائد ہے۔ یہ امام مسلم کا اعتراف ہے کہ میرے استاد میں میرا دل چاہتا ہوں کہ میں پاؤں چوموں، اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ حدیث کے مقام میں فن حدیث میں سب سے اونچے درجے پر فائد۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں، جو کہ جامع امام ترمذی کے مؤلف ہیں، خود سیاہ ستہ کی کتاب کے مؤلف ہیں امام ترمذی، فرماتے کہ میں نے ان جیسا عالم اور فاضل نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری امت کی زینت بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی زینت بنایا ہے امام المحدثین امام بخاری کو۔ اور امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اس نیلگوں آسمان کی چھت کے نیچے ان سے زیادہ فن حدیث کی جانچ پرکھ والا کوئی نہیں۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے کسی نے ان سے زیادہ حدیث کی جانچ پرکھ والا نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ حدیث کے حفظ کے اندر بھی اس آسمان سے نیچے کسی نے نہیں دیکھا، حفظ حدیث میں بھی اور حدیث کی جانچ پرکھ میں بھی۔ ایک تو ہے کہ حدیث کو یاد کر لینا، یہ ایک وصف تھا ان کا خاص، اور اس وصف میں بھی ان کے پائے کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا حدیث کی جانچ پرکھ، حدیث کی پڑتال کرنا، اس کی تحقیق کرنا کہ آیا حدیث کس درجے کی۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا، جمع کیا، 6 لاکھ حدیثیں کہتے ہیں کہ ان کے حافظے میں تھیں، اور اس میں سے جب بخاری کو لکھا تو 7,000 کچھ حدیثیں، 7,500 کم و بیش حدیثیں جو جامع صحیح البخاری کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں کہ 16 سال میں اس کتاب کو لکھا، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے حالانکہ ہر طرح سے تسلی جانچ پڑتال بھی کر لیتے تھے، لیکن پھر ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے یعنی 2 رکعت پڑھتے، استخارہ کرتے، اطمینان قلب ہوتا تو پھر اس حدیث کو لکھتے اپنی کتاب۔ ذرا اندازہ کیجئے ضبط حدیث، حفظ حدیث اور احتیاط حدیث کا اندازہ کیجئے کہ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,500 حدیثیں، اور اس کو بھی اس کتاب کو 16 سال میں لکھا، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، دل کا اطمینان ہوتا تو پھر اس کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرتے۔ ایسے ہی مقام نہیں ملا، یہ جو کہتے ہیں نا یہ بلند مقام ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، ایسے ہی مقام نہیں مل جایا کرتے، اس کے پیچھے محنتیں، کوششیں۔ اور ان کے والد محمد بن اسماعیل، ان کے والد اسماعیل، امام بخاری کے والد اسماعیل، وہ بھی اپنے کوئی عام شخص نہیں تھے، اپنے زمانے کے صلحاء نیک لوگوں میں سے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں ان کی یہ بات بتائی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، جو ترکہ انہوں نے چھوڑا، جو ورثہ چھوڑا تھا، وہ اپنے اس مال کے بارے میں ان کے والد یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اس مال کے اندر حرام تو دور کی بات، شک کا بھی 1 درہم اور 1 دینار نہیں۔ پھر اس نیک شخص کی اس پاکیزہ حلال طیب روزی اور رزق اور مال سے پھر جس شخص کی پرورش ہوئی محمد بن اسماعیل کی، تو دنیا اس کو پھر امام بخاری کے نام سے جانتی۔ اور والدہ بھی مستجاب الدعوات تھی، والد اتنے نیک اور والدہ ایسے نیک، ماں باپ کی پھر آگے اولاد۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، اور اچھی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولادیں نیک ہوں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں یعنی ان کا سکھ ملے، فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، خدمت گزار ہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، درجات کی بلندی کا سبب ہو، نجات کا ذریعہ ہو، نیک اولاد۔ لیکن یہ خواہش تو ہے، ہماری خواہش ہے، چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے، ارادہ ہے، لیکن عمل، اگر اولاد کو ہم نیک چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہوں،
لیکن خود نیک نہیں بننا چاہتے. تو یہ تو تضاد ہو گیا نا، چاہتے ہیں اولاد نیک اور ہم خود نیک نہیں بننا چاہتے. جب ہم خود نیک نہیں ہوں گے تو پھر ہماری اولادیں کیسے نیک ہوں گی؟ ہماری اولادیں تو پھر آگے ہمارا ہی وہ آپ کہہ لیں اسے کہ وہ ہمارا ہی ترکہ ہے نا، ہمارا ہی ورثہ ہے. جب ہم نیک نہیں ہوں گے تو پھر ہماری اولادیں کیسے نیک بنیں؟ تو اپنی اولادوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں خود پہلے نیک بننا پڑے گا. اپنی تطہیر، اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت اعمال کی، اس کی طرف کوشش کرنی پڑے گی. اگر ہم نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے واقعات شاذ و نادر ہیں. کہتے ہیں کہ امام کے گھر میں اور نیک لوگوں کے گھر میں برے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے نبیوں کے گھر میں بھی بعض اوقات، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان. لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. لیکن عموماً والدین نیک ہوتے ہیں تو ان کی پھر آگے اولادیں بھی نیک ہوتی. اور والدین اگر نیک ہوں، ان کی نیکی اولاد کو بڑا ہی فائدہ پہنچاتی ہے. والدین اگر نیک ہوں تو ان کی نیکی اولاد کو بہت فائدہ پہنچاتی. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ کسی نے شیئر کیا تھا. اولاد کی نیکی یعنی انسان کو کیسے جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سکھی ہو، اس کی اولاد نیک ہو، تو اس کے لیے پھر انسان کو خود کو بھی یعنی نیک. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے اور خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کے والدین نیک اور صالح ہوں گے. یہ صاحب مضمون لکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر، فرمان الہی پہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا ہر جمعے کو. وہ قصہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک بستی میں پہنچتے ہیں. مہمان کی حیثیت سے ان سے طلب کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی میزبانی کریں، کچھ ان کی خدمت کریں، کچھ ان کے ساتھ تعاون کریں، کچھ کھانا پینا. لیکن وہ بستی والے ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، برا سلوک کرتے ہیں، بد مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر وہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں آؤ یار یہ دیوار گری ہوئی ہے، اس کو ذرا بنا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں بستی والوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی دیوار ٹوٹی ہوئی بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے. اگر ہم دیوار نہ بنائیں گے خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے. ہم دیوار بنا دیتے ہیں، وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دے گا. ان کے لیے بھی یہ بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے خود اپنے خزانے کو پالیں گے. اور ہم ان کے ساتھ یہ نیکی اس لیے کرنا چاہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کے والدین نیک تھے. یہ ساری چیزیں خضر کو یہ کس نے بتائیں؟ اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سارے معاملات کر رہے تھے. اس صورت کے اندر جتنے بھی قصے اور واقعات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ یہ کام کرو. کیوں؟ ان کے والدین نیک تھے. یعنی والدین دنیا سے چلے گئے، نیک تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکی ان کی اولاد کو کام آتی ہے. اور ایک بہت بڑے ادیب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب بھی نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، یعنی جب بھی مجھے نیک کام میں، اذکار میں، نوافل میں، نیکی کے کاموں میں مجھے سستی محسوس ہوتی ہے، تو پھر مجھے میری اولاد اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں. اپنی اولاد اور دوسری طرف دنیا کی پریشانیاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کی ادائیگی میں، نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب بن جائے. یعنی جب بھی نیک اعمال میں سست ہونے لگتا ہوں،
مجھے فوراً اپنی اولاد اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں، میں دوبارہ سے چست ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری سستی کا نتیجہ اور خمیازہ میری اولاد کو دنیاوی پریشانیوں کے نتیجے میں نہ بھگتنا پڑے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سکھی رہے، ہماری اولاد خوشحال رہے، دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ اچھا ہو، تو ہمیں اس کے لیے خود نیکی کرنی پڑے گی۔ یعنی اپنی اولاد، ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو، اس کا رزلٹ ہمیں ملے، اس کا انعام ہمیں ملے، لیکن ہم خود نیک نہیں ہونا چاہتے۔ ہم خود نیک ہوں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہماری اولاد بھی اس کا سکھ پائے گی، ہماری اولاد بھی اس کا سکھ پائے گی۔ اپنی اولاد کو خوشحال زندگی اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب یہ ہماری نیکی اور نیک اعمال ہیں، ہماری صالحیت۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے خود بھی نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے میری اولاد نیک بنے، سعادت بند بنے، فرما بردار بنے، خدمت گزار ہو، دنیا میں بھی نیک ہو، دنیا میں بھی اس کا معاملہ اچھا اور آخرت میں بھی اچھا ہو، اور ان کی نیکی کا ہمیں بھی فائدہ ہو۔ لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں خود بھی نیک اور صالح بننا پڑے گا۔ تو ہم میں سے جو لوگ، اور میرا خیال ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، تو پھر میرے بھائیوں آج ہی سے ہمیں یہ عزم اور ارادہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم خود بھی نیک بنیں گے، تاکہ کل کو ہماری اولادیں بھی نیک ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، قیام اللیل کر رہے ہوتے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے اپنی نیند کو چھوڑ کر، تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے بچے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، تیری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے میں یہ مشقت اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر روتے ہوئے یہ تلاوت کیا کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ پھر اپنے اس عمل کو کس آیت کے ساتھ جوڑتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی پھر اس آیت کو دہراتے، یاد کرتے، روتے کہ ان بچوں کے والدین نیک تھے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے کیسا، یعنی کتنا بہترین معاملہ کیا۔ تو میرے بچے آج میں اگر یہ محنت کر رہا ہوں، یہ تیرے لیے، کل کے تیرے لیے بھی دنیا آسان ہو، دنیا راحت کا سبب ہو، دنیا میں خوشحالی ہو۔ سیدنا حضرت سعید بن مسیب مدینہ کے محدث مدینہ کا بھی یہی حال تھا، فرماتے ہیں کہ انی لاصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے مجھے اپنے بچے اگر یاد آ جائیں تو میں نماز کو لمبی کر دیتا ہوں، نماز میں میرا خشوع خضوع اور بڑھ جاتا ہے، نماز کو لمبا کر دیتا ہوں۔ تو سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ والدین نیک ہوں تو ان کی اس نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، ان کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ صرف انسان ذکر اذکار میں اور تلاوت میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہی جو اس صاحب مضمون ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست جو ہے بڑے اچھے منصب پر فائز ہے، وہ اپنی جاب اور نوکری کے علاوہ کچھ گھنٹے لوگوں کی ویلفیئر کے کاموں میں، فلاحی خیراتی کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اپنا جو پروفیشن ہے اس میں بھی ڈیوٹی کرتے ہو، اسی میں محنت کرو تو اور ترقی ہو جائے گی، تو آپ اپنا ٹائم پورا کر کے باقی وقت جو ہے وہ ویلفیئر کے کام میں لگاتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہو میرے 6 بچے ہیں، 6 بچوں کا باپ، جن میں سے اکثریت میرے بیٹے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں غفلت کا، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب سے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی نیک، صالح اور فرما بردار ہو، تو پھر اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائیے، دین پر چلنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور اپنے دوستوں، حلقہ احباب جو ہے وہ نیک لوگوں کا حلقہ احباب، ایسے دوست ہوں جو نیک ہوں، صالح ہوں، اور صالح جو ہے حلقہ احباب ہو، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے بندوں کی فلاح بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیجیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما کان اللہ فی
عبدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ما کان اللہ فی عبدی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا متن یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد میں لگے رہتے۔ تو آپ کو میں نے یہاں جو بات ہماری جو چلی تھی کہ والدین بھی ان کے نیک تھے، والد اپنے وقت کے نیک ولی لوگوں میں سے تھے، اور والدہ بھی مستجاب الدعوات مشہور تھیں۔ میں نے آپ کو قصہ بیان کیا تھا کہ امام بخاری 3 سال کے تھے، نابینا تھے، اور ان کی والدہ جو ہے وہ دعا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ دعا کرتے کرتے جانماز پر ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی آنکھیں لوٹا دی۔ یہ امام بخاری۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے جن کا حافظہ انتہائی قوی، کتابیں اس زمانے میں بہت کم ملتی تھی اور زیادہ تر اپنے حافظے پر ہی بھروسہ کرتے تھے، لیکن امام بخاری، ویسے تو تمام محدثین کا یہی حال تھا کہ ان کے حافظے بہت مضبوط تھے، لیکن امام بخاری اس سلسلے میں سب سے بازی لے گئے، یعنی سب سے حافظے کے معاملے میں بھی سب سے آگے چلے گئے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے حدیث کی، اشاعت حدیث کی غیر معمولی خدمت لینا تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا کہ جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کی، اپنی کتاب کی، اس کلام اللہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ پیدا کر دیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو یہ حدیث بھی اسی دین کے اندر، شریعت کے اندر آتی ہے، اور اس حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو محدثین کی جماعت اس امت میں پیدا کی ہے، ان کے کارنامے، ان کی محنتیں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی اور ان کی کوشش انسان جب دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی کوئی جماعت تھی۔ یعنی معجزتاً ان کے کام ایسے نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی کہ ایسے حافظے تو لوگوں کے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 قصے اور واقعات ان کے پیش کیے تھے کہ حامد بن اسماعیل ان کے کلاس فیلو تھے، وہ ان کے ساتھی کلاس میں دفتر لے کے جاتے لکھنے کے لیے، اور امام صاحب ایسے جا کے بیٹھتے، انہیں غصہ آتا ہے، یہ بندہ آتا ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، محنت اس کی ضائع ہو رہی ہے، سنتا ہے کچھ لکھتا نہیں، اس کا علم تو چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تمام کلاس فیلو استاد سے جو کچھ سنتے لکھتے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قدرے ڈانٹ کے انداز میں کہا، اس اتنے لمبے سفر، اتنے وہاں ملک بخارا سے یہاں تشریف لے کر آئے ہو، کیا فائدہ؟ حدیث ایک کال سے سنتے ہو، دوسرے سے نکال دیتے ہو، جب تک تم اس کو لکھو گے نہیں تمہارا استاد کے پاس آنا جانا بیکار جائے گا، ظاہر ہے کہ سنو گے پھر بھول جاؤ گے۔ دیکھو سارے ساتھی یہاں لکھتے ہیں حدیث استاد سے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری نے میری بات پہ کوئی توجہ نہیں کی، 3 ہفتے کے بعد مجھے کہا آؤ ذرا تمہاری تحریریں اور اپنے حافظے کا ذرا تقابل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس وقت تک 5000 حدیثیں لکھ چکا تھا۔ امام بخاری نے، میں نے وہ کھول لی حدیث اور امام بخاری نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سب کی سب بلا کم و کاس ایسے سنا دی کہ میں حیران رہ گیا، بلکہ میں نے اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کی تصحیح ان کے حافظے کے مطابق کی۔ اور دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو بغداد کا خلیفہ کے دربار کا واقعہ سنایا تھا کہ 100 حدیثیں 10 حدیثیں 10 آدمیوں میں تقسیم کر کے اور اس کو خلط ملط کر کے جب بیان کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا اس حدیث کو، ہر حدیث پہ کہا میں نہیں جانتا، اور پھر جب وہ ختم ہوئی پھر بیان کرنا شروع کی تو کہا یہ حدیث اس طرح، یہ حدیث اس طرح، متن اور سند کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور علم اور تقوی جو آپ نے ان کا سنا، ایک دفعہ امیر بخارا کا جو حاکم تھا اس نے درخواست کی کہ آپ حدیث مجھے آ کر جو ہے وہ پڑھا دیا کیجئے، تو فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ کو شوق ہے حدیث کے علم کا تو میرے پاس تشریف لائیے، یہاں آ کر مجھ سے پڑھیے۔ میں نہایت خوشی کے ساتھ
آپ کو پڑھاؤں گا۔ یعنی یہ حدیث کی غیرت تھی، حدیث کے علم کی، کہ اس کو بادشاہوں کے دربار میں جا کے اس کو جو ہے پیش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جس کو سیکھنا ہے حدیث کا علم اس کو چاہیے کہ میرے پاس آئے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا علم ہے، کوئی عام علم نہیں ہے۔ اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار ہوں، انسان ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اعمال میں ایک گناہ وہ بالکل نہیں ہوگا، اور وہ گناہ کیا ہوگا؟ غیبت کا گناہ۔ امام صاحب دعوے سے کہتے تھے کہ الحمدللہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ شامل نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے نامہ اعمال میں اگر شامل کیا جائے، شمار کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، تو سب سے زیادہ گناہ ہمارے غیبت کے نکلیں گے۔ اور اس دن بھی ہمارے شیخ ابو محمد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ جس پر قابو پانا انتہائی مشکل ہے۔ کسی سلف میں سے کسی شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کتنے سال لگائے اپنے اس گناہ کو کنٹرول کرنے، ہر گناہ سے زیادہ یعنی مشکل ہے اس گناہ کے اوپر قابو پانا۔ اور امام صاحب کی تصانیف میں الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، ادب المفرد، رفع الیدین فی الصلاۃ، قراءۃ خلف الامام، بر الوالدین، اسی طریقے سے جامع کبیر، مسند کبیر، بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ تمام تصنیفات انتہائی اہم اور قابل قدر ہیں، مگر جو قبول عام ان کی کتاب الجامع الصحیح کو ہوا، یعنی صحیح بخاری کو، وہ کسی حدیث کو نصیب نہ ہوا۔ کتابیں بہت ساری لکھی امام صاحب نے، لیکن جو مقبولیت اس کتاب کو ملی جامع الصحیح البخاری کو، وہ ان کی کتابوں میں سے تو کیا، حدیث کی کسی کتاب کو ان کے برابر نصیب نہ ہوا۔ اور اس کتاب کو ان کی تصنیفات کا شاہکار کہا جانا چاہیے، عظیم الشان کارنامہ ہے حدیث کے اندر جو انہوں نے سر انجام دیا۔ اور اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ علم حدیث پر ان کی نظر کتنی وسیع، کتنی گہری، کتنی دقیق اور کتنی پختہ تھی۔ عام لوگوں کی نظر میں امام بخاری صرف محدث ہیں، اور محدثین سے متعلق یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو صرف جامع ہیں، یعنی حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، فقہ سے، استدلال سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ جو محدثین ہیں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، لیکن حدیثوں سے مسائل استنباط کرنا، مسائل کو اخذ کرنا، فقہی اعتبار سے احکامات کو استنباط کرنا، تو عام نظروں میں ان کے نزدیک محدثین کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کا جامع ہونا بعض حضرات کے نزدیک کچھ ایسا عیب ہے کہ ان کے نزدیک اس بندے کے اندر فقہ اور استدلال کی خوبیاں جمع نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کو جو ہے وہ اتار اور فقہاء کرام کو طبیب اور جانچ پڑتال کے ماہر کہہ کر بعض لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان سب لوگوں کے لیے نہایت غور و فکر کے ساتھ صحیح بخاری کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح غور و فکر کے ساتھ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی اسنادی خوبیوں کے علاوہ اس کے ابواب کی ترتیب دیکھیے، اس میں فقہ، تفسیر، لغت اور ادب کا کتنا بڑا ذخیرہ پوشیدہ۔ اگر امام بخاری کی کتاب کے صرف فقہی ابواب کی ترتیب دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں فقہ، تفسیر، لغت اور ادب۔ امام صاحب نے جب احادیث کو پیش کیا تو اس وقت فقہی مذاہب یعنی فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلیہ یہ مدون ہو کر شہروں میں پھیل چکے تھے، فقہ کا دور تھا۔ اسی طریقے سے تفسیری علوم نے بھی شہرت حاصل کرنی تھی، بڑی تفسیریں اس وقت لکھی جا چکی تھی، اور لغت، قرآن کے الفاظ قرآن کی لغوی ادبی تشریحات، اس نے بھی ادبی حلقوں میں، علمی حلقوں میں رنگ جما رکھا تھا۔ پھر جو عقلی فتنے تھے اس دور میں ان کا بھی آغاز ہو چکا تھا، لوگ جو ہے وہ معتزلہ اور جہمیہ فرقے وجود میں آ چکے تھے، اور اعتزال اور جہمیت کا لوگ شکار ہو رہے تھے۔ یہ اس دور کے فتنے تھے، عقلی فتنے۔ چنانچہ محدثین کو چھیڑا جاتا اور پوچھا جاتا تھا کہ آپ خلق قرآن سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ مختلف فتنے اس دور میں آ چکے تھے۔ تو ان تمام علوم کو نگاہ میں رکھیے جو اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، اور امام بخاری کے پھر قائم کردہ ابواب کو ایک سرسری نظر ڈالیے، ان میں کتنی جامعیت ہے کہ فقہ کے ایک ایک سوال کو سامنے رکھا ہے اور قرآن حدیث سے اس کا مقابلہ کر کر پھر صحیح مسلک اور صحیح منہج اس کی جو ہے وہ تائید بیان فرمائی۔ اس زمانے کے تمام فتنے اس کے مقابلے میں امام بخاری کی جب کتاب کو پڑھا جائے، ان کی
فقہی تفسیر اور اس کی ابواب کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا کہ امام صاحب نے قرآن حدیث سے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے کس انداز کے اندر اس حدیث کو مرتب کیا۔ اگر ایک لفظ قرآن کا کئی معانی کا حامل ہے تو ایسی مناسبت سے قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں۔ پھر امام صاحب نے ہر اپنے باب کے شروع میں قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت کو جو ہے وہ درج کیا اور اس کے تحت نیچے تفسیر میں پھر حدیث لے کر آئے۔ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں کہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ پھر قرآنی جو نگینے ان کو اس طرح ابواب میں اور احادیث کے درمیان جڑتے چلے جاتے ہیں کہ خود بخود نئے معنی ذہن میں اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت کے عقلی فتنوں کا بھی خوب جواب دیا ہے اور بتایا کہ قرآن حکیم اور حدیث نے ان کے مقابلے میں صحیح معنوں میں کس عقیدے کی تبلیغ کی ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، غرض یہ کہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں استدلال بھی ہے، اس میں دقیق جو ہے متکلمانہ بصیرت بھی ہے، اور اس میں صحیح معنوں میں علم دین کا ایک خزانہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ امام بخاری نے 256 ہجری میں اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرمائی، اور ان کی رحلت کے پیچھے وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت جب وہ اپنے آبائی وطن میں آ گئے تھے اور اس وقت حکومت کی طرف سے ان کے اوپر مسائل جب شروع ہونے لگے، آزمائشیں شروع ہوئیں، تو پھر اس حالات میں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اب دنیا مجھ پر بڑی تنگ ہو گئی ہے، بہتر یہ کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تھا امام بخاری کا، صحیح البخاری کے جو مؤلف تھے امام بخاری، ان کا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، مختصر انشاءاللہ پڑھ کے پھر اگلے انشاءاللہ درس میں اس کو مزید چلائیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے اپنی کتاب اصول حدیث کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی الحدیث، یعنی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور حدیث کے اندر آپ کے وسلم کا قول، آپ کا فرمان مبارک، آپ کا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا یا عمل کیا، اور تقریر۔ تو ان تمام قول، عمل اور تقریر محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں صحابہ کرام نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الخبر، جمہور محدثین کے نزدیک حدیث ہی کا ہم معنی ہے خبر۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ تاریخی واقعات ہیں جو اللہ کے رسول کے علاوہ یا غیر نبی سے منقول ہیں، تاریخی واقعات ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیلی روایات بعض اوقات ملتی ہیں، تاریخی واقعات ہیں۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے حدیث نبوی اور حوادث تاریخی، یعنی تاریخی واقعات، دونوں پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو خبر کا لفظ حدیث میں بھی بولا جاتا ہے اور خبر کے معنی میں بھی ہے، اور حدیث کا لفظ صرف حدیث ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یعنی خبر کا لفظ جو ہے بعض اوقات حدیث کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اور بعض اوقات تاریخی واقعات کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن حدیث کا جو لفظ ہے وہ صرف حدیث پر ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الاثر۔ الاثر وہ چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام سے منقول ہو، یعنی وہ قول جو صحابہ کا قول ہے یا تابعین کا قول ہے، اس کو الاثر کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الاثر جو ہے وہ حدیث کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ الاثر جب بات کی جائے نا، کوئی چیز بیان کی جائے اور کہا جائے کہ اس میں صحابہ کا اثر موجود ہے یا فلاں صحابی کا اثر موجود ہے یا اس معاملے میں ایک اثر موجود ہے، تو عموماً اس سے مراد لی آتی کہ صحابہ کا، کسی صحابی کا کوئی قول یا تابعی کا کوئی قول۔ لیکن بعض اوقات جو ہے اثر حدیث کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، وہ سیاق و سباق سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہاں حدیث کے معنی میں مستعمل ہے یا صحابی کے قول کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس کے بعد ہے السنہ، کبھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی طریقہ مسلوکہ فی الدین۔ السنہ، سنت کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہے طریقہ، سنت کا جو لفظی معنی ہے وہ طریقہ، لیکن عموماً یہ حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ طریقہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی عام آدمی کے طریقے کو سنت نہیں کہیں گے۔ مثلا محسن بھائی نے کوئی کام کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے محسن بھائی کی سنت، بلکہ سنت عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو عمل ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی طریقہ مسلوکہ فی الدین، دین کے اندر کوئی طریقہ رائج ہے، دین میں کوئی چیز رائج ہے، دین میں کوئی چیز جو ہے معاملہ چل رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم سنت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی سنت ایسی ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا
بھائی اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے السند والاسناد والمتن، آگے دیکھیے السند پہلے ہم نے پڑھا الحدیث والخبر والاثر والسنہ محدثین کی اصطلاح میں۔ اس کے بعد جو آج کا موضوع، یہ موضوعات پچھلے تھے جن کو دوبارہ ریویو ہم نے کیا، تھوڑا سا دوبارہ اس کی وضاحت کی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے السند والاسناد والمتن۔ سند کہتے ہیں جو حدیث تک پہنچنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، سیڑھی ہے۔ سند حدیث تک پہنچنے کا طریقہ، راستہ، سیڑھی، اسے سند کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی جو حدیث ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی بھی حدیث ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک سند اور دوسرا متن۔ حدیث کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ دو حصوں پہ۔ حدیث کا ایک حصہ سند کہلاتا ہے اور ایک حصہ متن کہلاتا ہے۔ جو حدیث کے اندر راوی ہوتے ہیں، راویوں کے نام ہوتے ہیں، راویوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث کے اندر عبارت ہوتی ہے، حدیث کی جو عبارت ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ دو، ایک سند اور ایک متن۔ سند جو ہے وہ حدیث تک پہنچنے کا طریقہ ہے، بھئی یہ حدیث جو ہے یہ کس نے بیان کی ہے، کس کے ذریعے سے پہنچی ہے، کن کن نے بیان کی ہے، کس طریقے سے۔ اور متن جو الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آپ کو لکھ کر بتاؤں گا، اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ السند حدیث تک پہنچنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے الاسناد، سند کو بیان کرنا۔ جب کوئی سند بیان کرتا ہے کہتے ہیں اس نے جو ہے وہ اسناد بیان کی، حدیث کی اسناد بیان کی، اور کبھی کبھی سند کو بھی اسناد کہہ دیتے ہیں، یا سند کی جمع بھی اسناد ہوتی ہے۔ اور متن کلام کا وہ حصہ جو سند کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی حدیث کے دو حصے، ایک ہے سند، راویوں کے نام، حدثنا محمد، اخبرنا فلان فلان فلان، چلتے چلتے سلسلہ اللہ کے رسول ہم تک آیا تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے ہیں وہ متن کہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ متن سے پہلے جو نام ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کے، وہ سند ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کا حصہ، وہ متن کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ پریکٹس کر کے بتائیں گے۔ یہ تو یہاں تک نہیں آئے گا، تھوڑا سا ہم آپ کو آج پریکٹیکلی بتائیں گے کہ حدیث میں سند اور متن جو ہے وہ کس انداز کے اندر جو ہے وہ۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے امام بخاری نے جو وہ حدیث ایک لے کر آئے ہیں، کتاب بدء الوحی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ وحی کی جو ابتدا ہے اس کا انہوں نے موضوع یعنی اختیار کیا ہے، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اپنے اس موضوع کا انہوں نے عنوان رکھا کتاب بدء الوحی۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب کہتے ہیں قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، خود امام صاحب اپنا اس حدیث کے شروع میں اپنا نام یعنی لکھتے ہیں، یعنی الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے امام بخاری کی، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری، یہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ وحی یعنی کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے اندر وہ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ پھر قرآن کی آیت بھی اپنے یہ جو انہوں نے باب قائم کیا امام بخاری نے، پھر اس کے ضمن میں اس کی تائید میں قرآن کی آیت بھی لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب صرف جامع الحدیث نہیں ہیں، حدیثوں کو جمع کرنے والے، وہ ماشاءاللہ مفسر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث لے کر آتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی بن عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان
قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنیات. وقت کم ہے، میں نے پوری حدیث نہیں لکھی، تھوڑا سا بس ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے 1 منٹ. یہ حدثنا، یہاں حدثنا سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو ہے یہ سند کہلاتا ہے، راویوں کا سلسلہ. یہ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حمیدی جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو عبداللہ زبیر کے بیٹے ہیں، ان سے میں نے یہ حدیث سنی، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اور وہ جو زبیر ہیں قال، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان، مجھے حدیث بیان کی سفیان نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس حدیث کے بارے میں محمد بن ابراہیم التیمی. وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع، انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص اللیثی کو. اور یقول، علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر، میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ ممبر پر تھے، ممبر پر موجود تھے اور فرما رہے تھے. کون کہہ رہے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرماتے ہوئے، کیا سنا؟ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث آگے لمبی ہے، میں نے وقت کی وجہ سے اس کو مختصر کیا، یعنی آگے لکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا. اور شیخ صاحب نے بھی شروع میں وہ حدیث بیان کی تھی کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کو ہجرت کا ثواب، اور جو عورت کی نیت کرتا ہے تو یعنی نیت کے اوپر یہ حدیث مشہور حدیث ہے. اور امام بخاری اس حدیث کو یعنی بالکل شروع میں لے کر آئے. سب سے پہلی حدیث جو ہے امام بخاری کی وہ یہی حدیث ہے، یعنی کتاب کا آغاز انہوں نے اس حدیث سے کیا، نیت سے کیا اس حدیث سے. تو یہ متن ہے جو آپ نے سنا. امام بخاری کہتے ہیں اپنے استاد اور ان کا نام، پھر انہوں نے آگے جس سے، پھر انہوں نے آگے جس سے، تابعی، تبع تابعی، اور پھر آگے چلتے چلتے یہ سلسلہ صحابہ اور وہاں سے اللہ کے رسول تک. اور اگر میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں بیان کروں، میں نے اپنے استاد، پھر استاد نے اس سے استاد، چلتے چلتے پھر آخر جو امام بخاری تک یہ سلسلہ پہنچتا، اور پھر امام بخاری سے اللہ کے رسول. یعنی آج کے دور میں بھی سند کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ آج میں اپنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کو یعنی ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ ذہبیہ ہے سند کا، اور اس کے سے یہ علم حدیث محفوظ ہے. اور یہ وہ علم ہے کہ جس پہ دنیا یعنی حیران ہے، اور دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی دنیا میں کسی جو ہے نا تاریخ اور کسی اپنے اسلاف کے اور اپنے بڑوں کے یا نبیوں کے واقعات، سوائے صرف اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.